الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ على صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم بأمتی ابو بکر او کما قال صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الحشر آیت نمبر 8 اور 9 میں نے تلاوت کی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات عالیہ میں سے ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کو سنائی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ان کی صحیح تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ساتھیوں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کی شان بیان فرمائی ہے۔ صحابہ کرام کے متعلق 2 طبقات ہیں، بعض صحابہ کو مکی صحابی، بعض مدنی، جو مکے میں رہتے تھے وہ مکی کہلائے، جو مدینہ میں رہتے تھے وہ مدنی کہلائے۔ کچھ صحابہ ہیں جن کو مہاجر صحابہ کہتے ہیں، کچھ صحابہ ہیں جن کو انصاری صحابہ کہتے ہیں۔ مہاجر صحابہ وہی ہیں جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، انصاری صحابہ وہ ہیں جنہوں نے مکہ سے آنے والے مہاجرین صحابہ کی خدمت کی تھی، مدد کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے مقام اور مرتبے کو متعین فرمایا اور یہاں ان کا ذکر فرمایا۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے، یہ صحابی جن کو مہاجرین کہا گیا، انصار کہا گیا، یہ قرآن پاک میں صرف اسی ایک جگہ پر نہیں فرمایا گیا، بلکہ شاید قرآن پاک کا کوئی سپارہ ایسا ہو جس میں نبی کے صحابہ کی بات نہ کی گئی ہو، بلکہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کے تذکرے وہاں فرمائے ہیں۔ نبیوں میں سے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے امام ہیں، تو صحابہ میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ کے امام ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے جو خصوصیات عطا فرمائیں باقی پیغمبروں کے مقابلے میں، بے عین ہی اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خصوصیات عطا فرمائیں باقی صحابہ کے مقابلے میں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو امتیازی شان اللہ نے تمام انبیاء کے مقابلے میں نصیب فرمائی، بالکل اسی طرح صحابہ کرام کے مقابلے میں اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی امتیازی شان نصیب فرمائیں۔
میں اس پر کچھ عرض کروں گا، پہلے ان آیات کریمہ کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ للفقراء المہاجرین، کچھ ایسے غریب فقیر وہ جو فقر و فاقہ کے ساتھ چلے، مہاجر صحابہ کرام، الذین اخرجوا من دیارہم و اموالہم، جنہیں ان کے گھروں سے بھی نکال دیا گیا اور ان سے ان کے مال بھی چھین لیے گئے۔ مہاجرین صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اپنی آپ بیتی سناتے تھے جب ہجرت کرنے کے لیے نکلے۔ کسی نے اپنے خیال کے مطابق راہ میں خرچ ہونے کے لیے کچھ درہم و دینار اپنے پاس رکھ لیے، کسی نے اپنی راحت کے لیے کچھ کپڑوں کے 2-4 سوٹ رکھ لیے جو اٹھائے جا سکتے تھے، کسی نے اونٹ اور گھوڑے کی سواری کا انتظام کر لیا۔ اب ایک اونٹ یا ایک گھوڑا کتنا سامان اٹھا سکتا ہے؟ بس اتنا جتنا ایک مسافر سفر کے لیے اٹھا سکتا ہے وہ اپنے پاس رکھ لیے۔ کوئی اضافی اونٹ نہیں تھے، کوئی اضافی کجاوے نہیں تھے کہ ان کے اوپر بیٹھ کر ایک گھر جا رہا ہے تو اس کے ساتھ 5-7 اونٹ جا رہے ہیں، اس کے گھر کا سامان جا رہا ہے۔ صحابہ کرام میں سے اکثر صحابہ کرام نے چھپ کر ہجرت کی، خاموشی کے ساتھ ہجرت کی، اس میں اللہ رب العزت کا حکم ایسا تھا، ورنہ صحابہ کی جرأت ایسی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز آئے، انہوں نے مکہ میں کعبے کا طواف کیا، طواف کے بعد فرمانے لگے، اے اہل مکہ ہم جا رہے ہیں، یہ میرے نبی کا حکم ہے اور اللہ کی منشا اور اسی میں حکمت ہے کہ خاموشی کے ساتھ یہاں سے چلے جائیں، میں جا رہا ہوں، کسی کی ہمت اور جرأت ہو تو مجھے روک لے، میں اللہ کے نبی کے حکم کو نہ ماننا ہوتا، اللہ کے حکم کو نہ ماننا ہوتا تو میں یہیں رہ جاتا۔ تو یہ ہجرت کس کے حکم سے ہوئی؟ اللہ کے حکم سے ہوئی۔ صحابہ کرام ہجرت کر کے تشریف لے گئے، راستے میں فرماتے ہیں اہل مکہ نے جب صحابہ کو دیکھا کہ ایک ایک 2 کر کے روزانہ آہستہ آہستہ جا رہے ہیں تو انہیں یہ اندازہ ہو گیا یا انہیں اس بات کا پتہ چل گیا کہ یہ آہستہ آہستہ مکے کو چھوڑ رہے ہیں۔ انہوں نے راستے میں چوکیاں بنائیں، مختلف راستوں پر بیٹھ گئے کہ یہاں سے جو بھی صحابی گزرے گا، مکے کا جو شخص مدینہ کی جانب جانے والا، ہم اسے لوٹیں گے۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں میرے ساتھ میری بیوی بچے تھے، ہم جا رہے تھے، میرے سسرالی راستے میں ملے، انہوں نے کہا یہ لڑکی ہماری یہاں کی ہے، بچے بھی ہمارے ہیں، تو نے جانا ہے تو اکیلا چلا جا۔ میری بیوی باوجود اس کے کہ وہ میرے ساتھ جانا چاہتی تھی، انہوں نے مجھ سے چھین لی اور میں تنہا مکہ سے مدینہ پہنچا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں مجھے جامہ تلاشی لی گئی، ایک مرحلے پر میری جیب سے جتنے درہم و دینار نکلے وہ چھین لیے گئے، اگلے مرحلے پر مجھ سے میرا گھوڑا اور اونٹ اور سواری چھین لی گئی۔ نتیجہ یہ نکلا ایک مرحلہ درمیان میں اور بھی آیا، کچھ لٹیروں نے میرے کپڑے بھی اتار لیے، ایک تہمت باندھ کر میں نے کئی دن کا دن رات پیدل سفر کیا، بھوکوں کیفیت میں وہاں پہنچے۔ اس کا ادراک یہاں بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، شاید انہیں ان کے داداؤں نے، ان کے والدین تو اب ہجرت کر کے نہیں ہوں گے، شاید ان کے داداؤں نے اور دادیوں نے بتایا ہوگا کہ وہ ہندوستان سے ہجرت کر کے کیسے آئے تھے اور کس کرب اور کس تکلیف سے وہ گزر کے پہنچے تھے۔ انہیں ان کے مالوں سے محروم کر دیا گیا، انہیں ان کے گھروں سے محروم کر دیا گیا۔ کیا ایسی سوچ تھی، کیا ایسا نظریہ تھا، کیا پیچھے مقاصد تھے کہ ساری منفعتیں چھوڑ دیں؟ بیوی جا رہی ہے، ورنہ وہ کہہ دیتا بھی بیوی کے بغیر کیسے زندگی بسر ہوگی، بابا میں تو واپس جاتا ہوں، میں اس نبی کا کلمہ چھوڑتا ہوں۔ بچے چھین لیے گئے، بچے ایسی نعمت ہوتے ہیں، بیٹے نعمت ہیں، بیٹیاں رحمت ہیں، بچے چھین لیے جائیں والدین تڑپ جاتے ہیں۔ وہ کہہ دیتا اچھا بابا میں نبی کے کلمے پر کیسے قائم رہ سکتا ہوں، میرا تو گھر اجڑا جا رہا ہے، چھوڑ دیتے۔ مال کمایا ہوا چھین لیا گیا، نہتہ کر کے بھیجا گیا، آگے بھی کوئی پتہ نہیں کیسے وقت گزرے گا۔ کسی کا مال 100 اشرفیاں تھیں تو کسی کے پاس 200 ہوں گی، کسی کے پاس 400، کسی کے پاس 500، جو بھی تھی وہ چھن گئے۔ کوئی تو ایک مال کا حریص ایسا ہوتا جو مال کی محبت میں محمد کا کلمہ چھوڑ دیتا،
نہ بیوی کی محبت میں چھوڑا، نہ بچوں کی محبت میں چھوڑا، نہ مال کی محبت میں چھوڑا۔ آپ کہیں گے آپ یہ باتیں اپنے طور پر عقیدت کے رنگ میں کہہ رہے ہیں، مجھے عقیدت اتنی ہے کہ میرا کنبہ قبیلہ قربان ہو جائے ایک اس صحابی پر جس نے نبی کو صرف ایک دن دیکھا ہو، جس نے صرف ایک دن دیکھا ہو اور بعد میں دیکھنا نصیب نہ ہو، وہ چلا گیا کہیں۔ ایک دن جسے نبی کی زیارت ایمان کی حالت میں نصیب ہو گئی، اس نے کلمہ پڑھ لیا، پیغمبر کی زیارت نصیب ہو گئی، اس کا جو شرف ہے وہ اتنا اعلیٰ ہے کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، اور جو آج تک نبی کے ساتھ سوئے ہیں ان کا کتنا حق ہوگا، ان کی کتنی عزتیں اور شانیں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ غالباً شاہ جہان بادشاہ کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کی بیوی یا اس کی والدہ نور جہان وہ کچھ شیعہ عورت تھی، ایران سے وہ آئی تھی یہاں ہندوستان کے ایک سلطنت کے راجے کے ساتھ اس کا نکاح تھا۔ تو وہ عورت چونکہ جس گود میں پلی پوسی تھی، اس کی جو تربیت تھی وہ رفض والی تھی، وہ چاہتی تھی کہ میں کسی طریقے اپنے خامند کو رافضی بنا دوں۔ اس نے اس کے لیے اپنے سسرالیوں، اپنے میکے والوں کو لکھا کہ کچھ مجتہد بھیجیں۔ شیعہ اپنی اصطلاح میں اپنے علماء کو جو جید ہوں، مجتہد کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہم کچھ ان کو بھیجیں تاکہ میں اس کے ذریعے اپنے گھر کی، اپنے خاوند کی اور اپنے باقی لوگوں میں ذرا اس تشیع کو پھیلا سکوں۔ کہتے ہیں وہاں کا جو بڑا عالم اپنے خیال میں انہوں نے بھیجا، وہ پہلے لاہور آیا دہلی جانے کی بجائے، کہ لاہور سے ہوتا ہوا پھر دہلی جاؤں گا۔ اس کے ذہن میں تھا کہ دہلی میں علماء رہتے ہیں، لاہور میں صوفیاء رہتے ہیں، صوفیاء عبادت کی بنیاد پر ایک مقام حاصل کر لیتے ہیں، علماء علم کے مقام، علم کی وجہ سے ایک درجہ مقام فضیلت حاصل کر لیتے ہیں۔ علماء سے بحث ہوگی تو کوئی نہ کوئی دلیل کا توڑ نکل آئے گا۔ صوفیوں کے پاس اس کا خیال تھا کہ علم کم ہوتا ہے، لہٰذا پہلے ادھر چلے جائیں۔ وہ لاہور چلا گیا اور ایک صوفی کو جا کے ملا، اللہ والے کو ملا۔ اللہ کا جس پر ہاتھ ہو، اللہ اسے کتنی شانیں عطا کرتے ہیں۔ اس نے کہا جی میں ایران سے آیا ہوں، اہل بیت کا خادم ہوں، بہت بڑا عالم ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا جی آپ تو مبارک ہمارے مہمان ہیں، ہمیں ذرا اہل بیت کی شان میں کوئی بات سنا دیں۔ اب وہ لاہور کے ساتھی بیٹھ گئے، وہ بزرگ بیٹھ گیا، اور اس آنے والے نے ایک بات کہی۔ اس نے کہا جی اہل بیت کا کیا درجہ پوچھتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ اتنی شانوں والے ہیں کہ یہ جس جگہ پر ان کا مدفن مبارک ہے، ان کی قبر مبارک ہے، مزار مبارک ہے، اگر اس سے 40 میل دور تک کوئی بھی آدمی دفن کر دیا جائے تو ان کی برکت کی وجہ سے اللہ 40 میل یوں کوس لگا دو، سب مردوں کی اللہ بخشش فرما دیتے ہیں۔ اب وہ صوفی بزرگ جو تھے وہ سر دھننے لگ گئے، واہ 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 واہ، دل ٹھنڈا کر دیتا ہی کیا مزہ آیا، کتنی عظیم شانیں ہیں پیغمبر کے نواسے کی، کہ کتنی مبارک برکتیں ہیں، ان کے برکات کی وجہ سے اللہ اتنوں پہ رحمت کر دیتے ہیں۔ ویسے میں ایک بات ضمناً درمیان میں علیحدہ سے بتا دوں، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ ہم اپنے شیخ حضرت شیخ العرب والعجم حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تشریف بیٹھے تھے۔ اسی اثناء میں ایک شخص آیا، اس نے کہا جی میرے 2-3 اشکالات ہیں، یعنی مجھے کچھ شبہات ہیں، شکوک ہیں، وہ میں نے سوال کرنے ہیں، مجھے ان کا جواب عنایت فرمائیں۔ تو انہوں نے پوچھا جی ہمارے ہاں مسلمانوں میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ کسی قبرستان میں اگر اللہ والا کوئی نیک آدمی دفن ہو جائے تو اس کی وجہ سے باقی قبروں میں جو لوگ ہیں ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوتا ہے، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ ہر بندے کا اپنا عمل نہیں؟ میرے قبرستان میں اگر کسی قبرستان میں دفن ہو جاؤں تو اس سے دوسری میت کو کیا فائدہ ہوگا؟ میں اگر برا ہوں کوئی اور نیک، مجھے کیا فائدہ؟ اس کا خیال یہ تھا کہ برزخ میں کوئی کسی چیز کا فائدہ نہیں پہنچتا۔ تو مولانا حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، آپ شیخ العرب والعجم تھے۔ اچھا آپ کو شیخ العرب والعجم کیوں کہا گیا؟
شیخ کا معنی بزرگ، عرب معنی عربیوں کا بھی بزرگ، اجمیوں کا بھی بزرگ۔ آپ کے استاذ محترم حضرت محمود حسن، وہ ان کا لقب تھا شیخ الہند۔ استاد شیخ الہند ہے اور شاگرد شیخ العرب والعجم ہے۔ کسی نے حضرت شیخ الہند سے پوچھا کہ حسین احمد کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا جو 18 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کی چھاؤں میں بیٹھ کر نبی کی حدیث پڑھاتا رہا، میں تو ہند تک رہا، اس نے عرب کے لوگوں کو بھی پڑھایا، عجم کو لوگوں کو بھی پڑھایا، میں شیخ الہند ہوں تو یہ شیخ العرب والعجم ہے۔ یہ شخصیت تھے وہ بیٹھے تھے اور ایک پنکھا چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا میں نے یہ پنکھا اپنے لیے چلایا تھا، تو اس میں آ کر بیٹھا ہے، تو یہ بتا اس پنکھے کی ہوا تجھے لگ رہی ہے؟ تو کہنے لگا جی لگ رہی ہے۔ اچھا یہ اور بیٹھا ہے، یہ عبدالحی بیٹھا ہے، یہ منظور احمد نعمانی صاحب وہ بیٹھا ہے، یہ فلاں صاحب بیٹھے ہیں۔ یہ منظور احمد نعمانی جو تھے یہ گمانوی شریف کے شاگردوں میں تھے، یہ ترنڈا محمد پناہ کے ساتھ ان کا مدرسہ ہے، وہ بڑے منظور احمد نہیں، یہ بھی بیٹھے ہیں، یہ فلاں بیٹھے ہیں۔ تو کیا خیال ہے اس پنکھے کی ہوا جو چلا میرے لیے تھا، آپ کو ہوا لگ رہی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں جی مجھے بھی لگ رہی ہے۔ انہوں نے کہا اگر اس پنکھے کی ہوا ایک کے لیے چلے اور 20 کو لگتی ہے تو اللہ کی رحمت کی ہوا جب ایک پر آتی ہے تو باقیوں کو بھی لگتی ہے، باقیوں کو بھی لگتی ہے۔ ہم اس کے کب انکاری ہیں؟ ہم اس کے کب انکاری ہیں؟ اس کی رحمت سے اللہ جس کو چاہے رنگ دے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے جس پہ۔ تو اس جو ایران سے آنے والا شیعہ عالم تھا، اس نے اس صوفی بزرگ سے کہا لاہور میں کہ جناب دیکھیں یہ ہمارے اہل بیت کی تعظیم اور مقام اور منصب ہے، اس کی ایک جھلک یہ ہے کہ ان کا جہاں مدفن مبارک ہے، جہاں مزار اطہر ہے، اس کے 40 میل دور تک جو بھی میت اس میں دفن کی جائے گی ان کی وجہ سے میت کے اپنے معاملات جو ہوں گے وہ نظر انداز ہو جائیں گے، ان کے تدفین کے ان کے قرب کی وجہ سے اللہ ان کی مغفرت فرما دیں گے۔ خوب آپ نے داد دی، خوب آپ نے اس کو سراہا اور خوب اس پر آپ کو اس کو عزت بخشی، واہ بھی واہ کیا تو نے بات سنائی، دل ٹھنڈا ہو گیا۔ تو کہنے لگا وہ صوفی کہنے لگا پھر فارمولہ یہ ہے کہ اگر حضرت حسین حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما کی مزار مبارک کے 40 میل تک ان کے فیوز و برکات آتے ہیں، یہ تو نواسے کی شان ہے، نان محمد کی شان کیا ہوگی؟ وہ تو 40 میل نہیں، پھر وہ پوری دنیا پر فیوز و برکات ہیں۔ اچھا پھر باقیوں کے فیوز و برکات تو جامپور والوں کو کتنے ملیں، جنت البقیع والوں کو کتنے ملیں، جنت الماوا والوں کو کتنے ملیں، مکی مدنی والوں کو کتنے ملیں، اور دیگر شہریں والوں کو کتنے ملیں، اور جو نبی کے قدموں میں سوئے ہیں ان کی شان کیا ہوگی؟ ان کی شان کیا ہوگی؟ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا بھائی یہ تو ان کا صوفی تھا، ان کے مناظر سے واسطہ پڑا تو یہ جینے نہیں دیں گے، اور وہیں سے واپس چلا گیا۔ اس نے کہا میرا کام نہیں، اللہ نے ان کو دیوبند کی برکت سے جو علم بخشا ہے وہ شانیں ہی کچھ نرالی ہیں، شانیں ہی کچھ نرالی ہیں۔ دیوبند کے ایک عالم علامہ شیخ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ بزرگ شخصیت تھے جنہوں نے سب سے پہلے پاکستان کا جھنڈا لہرایا۔ یہاں ایک بات میں لطیفے کی آپ کو کہہ دوں، میں ایک مرتبہ جس طرح لوگ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں جی آپ دیوبندی جو تھے آپ تو پاکستان بننے کے حق میں نہیں تھے، آپ تو جمعیت علماء اسلام والے تھے، جمعیت علماء ہند والے تھے، اور پاکستان تو مسلم لیگ نے بنایا۔ تو میں نے اسے جواب میں کہا کملے یہ پاکستان کا پہلا جھنڈا لہرایا کس نے تھا؟ کہنے لگا جی وہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو میں نے کہا اگر یہ پاکستان کا جھنڈا سب سے پہلے لہرانے کا اللہ نے شرف اور عزت دیوبند کو بخشی ہے تو کیسے کہتا ہے کہ ہم پاکستان کے حق میں نہیں تھے؟ اس نے پھر پتہ ہے کیا آگے مسخرہ پن کیا، کہتے ہیں نا جی نا، مولویوں کو تو ہم یوں ہی اپنے ساتھ رکھتے ہیں، بس کانوں میں اذان دلوا لی اور جنازے ونازے پڑھوا لیے ان سے، اور ہم ان کی بات مانتے وانتے نہیں ہیں۔ اچھا میں نے کہا جو ظاہر میں عزت کرے اور دل میں احترام نہ ہو اسے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ جو منہ پہ تعریف خوشامد کرے، احترام کرے، ظاہر داری میں بڑا جھک کے ملے اور بڑی محبت سے ملے اور دل میں وہ احترام نہ ہو تو اسے اصطلاح میں منافق کہتے ہیں۔
تو کیا کہہ رہا ہے کہ بانیان پاکستان پہ یہ الزام لگا رہا ہے کہ گویا کہ وہ ظاہر میں تو عثمانی کو دے رہے تھے جھنڈا، لیکن دل میں منافقت کر کے اس کی تعظیم نہیں کرتے تھے؟ تجھے شرم آنی چاہیے۔ قائد اعظم بھی پاکستان کے حامی اور مخلص تھے، بانی تھے، ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں، ہم شبیر احمد عثمانی پر بھی جان نچھاور کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے بزرگوں میں سے تھے، وہ بھی ہمارے بانی پاکستان ہونے کی وجہ سے قابل احترام ہیں۔ تو بات آگے چلتی ہے میرے ساتھیوں، میں نے عرض کیا یہ ہجرت کر کے جو آئے تھے ان کا مقام و مرتبہ آپ کیا پوچھتے ہیں؟ اللہ نے ان ہجرت کرنے والوں کو جو شان عطا فرمائی اسی کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ وَلِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، اللہ نے ان سے ان کے مال بھی چھین لیے، اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے گھروں کو بھی بے گھر ان کو کر دیا، اور وہ نہ اپنے مال کے چھن جانے پر انہیں کوئی غم تھا کہ محمد کا کلمہ چھوڑ دیں، نہ اپنی جانوں کے، نہ اپنی اولادوں کے ضائع ہونے پر یا چلے جانے پر کوئی غم تھا کہ ہم کلمہ چھوڑ دیں۔ اس کو کہتے ہیں فنا فی الرسول، اس کو کہتے ہیں فنا فی الرسول، کہ رسول سے تعلق کی وجہ سے گھر جا رہا ہے جانے دو، رسول سے تعلق کی وجہ سے اولاد چھینی جا رہی ہے جانے دو، رسول سے تعلق کی وجہ سے بیوی سے تعلق توڑا جا رہا ہے وہ ٹوٹنے دو، رسول سے تعلق کی وجہ سے تیرا بہترین مکان بنا ہوا تھا اتنا مضبوط، تجھے اس سے محروم کیا جا رہا ہے، چھوڑو میاں اس مکان کو۔ نہ مکان دیکھا، نہ مکین دیکھے، نہ دولت دیکھی، نہ کوئی اور چیز سامنے مد نظر رکھی، ایک چیز شین میں تھی، اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کا نبی پیارا محمد راضی ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی قرآن پاک میں دیکھیں اللہ فرماتے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کا ہدف کیا تھا؟ ان قربانیوں کے پیچھے دو ہدف تھے۔ یبتغون فضلا من اللہ، ایک تو وہ اللہ کا فضل ڈھونڈ رہے تھے کہ ہم پر اللہ کا فضل آ جائے، اللہ کی مہربانی آ جائے، اللہ کی رحمتیں نازل ہو جائیں، ورضوانا، اور اللہ کی خوشنودی، راضی ہونا کا معنی خوش ہونا۔ کبھی کبھی ہم بھی آپس میں کہتے ہیں میاں اب تو راضی ہو جا، اب تو ذرا ہنس، اب تو ذرا خوش ہو جا، اور وہ اللہ کی رضامندی چاہتے تھے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کیا اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان کو دی بھی صحیح؟ وہ چاہتے تھے، وہ ہجرت کر رہے تھے کہ ہمیں اولاد جا رہی ہے، اموالہم و دیارہم و اموالہم، گھر جا رہا ہے، مال جا رہا ہے، اور وہ ان دونوں کو چھوڑ کر اس کے بدلے میں اس کا متبادل تلاش کیا کر رہے ہیں؟ تلاش کر رہے ہیں رضوانہ، فضلا و رضوانہ، فضلا من اللہ و رضوانہ، اللہ کا فضل مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے، رب راضی ہو جائیں۔ تو آؤ دیکھتے ہیں کیا اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان کو دیں یا نہیں دی۔ اگر میں اپنی رائے سے کہوں گا تو تم کہو گے تمہاری رائے ہے یہ فضل اور رضوان کی طلب بھی قرآن میں ہے، تو فضل اور رضوان کا ثبوت بھی قرآن سے دے کہ اللہ نے عطا کر دیا ہو۔ اور اگر کہہ دے اللہ کہ میں نے ان کو اپنا فضل بھی عطا کیا، رضوان بھی عطا کر دیا، اللہ کہاں فرمایا؟ رب نے فرمایا قرآن کو کھول کے پڑھ، تو قرآن صرف مردے بخشوانے کے لیے پڑھتا ہے نا، تجھے اس لیے پتہ نہیں قرآن کا مفہوم کیا ہے۔ قرآن کو اس نیت سے پڑھ کہ قرآن میں اللہ نے کیا عزتیں بخشی، کن کو عزتیں بخشی، عزتوں کے فارمولے کیا اللہ نے عطا کیے۔ تو ہمیں چمکتی ہوئی ایک آیت، ایک نہیں اس جیسی کئی آیتیں نظر آتی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ ان سے خوش ہوں اور یہ سارے مجھ اللہ سے خوش ہیں۔ میں تو اتنا خوش ہوں ان سے، میں ان سے خوش ہوں۔ اور مسلمانوں، صحابہ، مہاجرین صحابہ میں سے یہ ان کا ہدف تھا، وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ مدد کر رہے تھے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ آپ بتائیں اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے؟ اللہ نے ان کی ہجرت کو مدد کیوں کہا؟ اللہ نے کیوں فرمایا کہ وہ مدد کر رہے تھے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی؟ اللہ کو تو مدد کی ضرورت نہیں، اللہ کے اوپر کون آ سکتا ہے جو اللہ کی مدد کرے؟ اللہ تو خود مدد کرتا ہے، اللہ مدد مانگتا نہیں۔ یعنی دین سے محبت کرنا، اتباع رسول میں سچا ہونا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمائے ہوئے فرامین پر قائم اور دائم رہنا، اور اس کے لیے ہر چھوٹی بڑی قربانی دے دینا، یہ کام وہ ہیں جنہیں اللہ نے اپنی مدد کے ساتھ تعبیر فرمایا کہ مہاجرین کا اس طرح لٹا پٹا ہو کر گھر سے
بے گھر ہونا اور مکہ سے مدینہ آنا، خیال کرنا یہ کوئی عام بات نہیں تھی، یہ ایک شہر سے دوسرے شہر کا منتقل ہونا نہیں تھا، بلکہ یہ ینصرون اللہ و رسولہ، یہ ان کا عمل اللہ کی بھی مدد ہے اور اللہ کے رسول کی بھی مدد ہے۔ اچھا، اللہ یہ اگر ان کی مدد ہے، وہ آئے ہیں، ان کے ذہن میں اور کوئی چیز نہیں، مال و دولت چھوڑ دیا، یا اللہ آپ کی ان کے بارے میں رائے کیا ہے؟ اب سنیں سورہ حشر آیت نمبر 8 سپارہ نمبر 28، حوالہ دے رہا ہوں میں۔ اگر آپ کو کسی ایسی کتاب کا حوالہ دوں جس کتاب کو ڈھونڈنے میں آپ کو مشقت ہو، میں کہوں بخاری میں ہے، میں کہوں مسلم میں ہے، میں کہوں ترمذی میں، اگرچہ مسلمانوں کے گھر ہونی چاہیے یا ہوں گی یقیناً، یا میں تمہیں کسی اور کتاب کا، اللہ فرماتے ہیں اولئک ھم الصادقون، یہ جو آئے جنہوں نے مال چھوڑا، گھر چھوڑا، جنہوں نے بیوی بچے چھوڑے، جنہوں نے قربانی دی، جنہوں نے میرا فضل تلاش کیا، جنہوں نے مجھے خوش کر دیا، جنہوں نے میری مدد کی، جنہوں نے اللہ کے رسول کی مدد کی، اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک ھم الصادقون، خیال کرنا یہ سارے کے سارے سچے ہیں۔ ہم کی ضمیر جمع کی ضمیر ہے، یعنی سارے۔ ہجرت کر کے آنے والے 5 تھے یا سارے تھے؟ بتائیں، نبی کے دین کے لیے ہجرت کر کے آنے والوں کی تعداد 5 تھی؟ سارے، یہ جتنے آئے، یہ ہزاروں میں آئے، یہ لاکھوں میں آئے، یہ جتنے ہجرت کر کے آئے، اللہ فرماتے ہیں ان سب کے متعلق میں ایک رائے دے رہا ہوں، اور اللہ سے زیادہ بہتر رائے کوئی نہیں دے سکتا، بلکہ اللہ فیصلہ فرما رہے ہیں اولئک ھم الصادقون، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ سچے ہیں، یہ سارے کے سارے سچے ہیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے سچوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ ان کو سچا فرماتا ہے اور فرماتے ہیں ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو کیا خیال ہے، اگر ہم صحابہ کے ساتھ ہو جائیں گے تو قرآن پہ عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم صحابہ کے خادم، ہم صحابہ کے نوکر، ہم صحابہ کے ہماری نسلیں، ہمارے مال و اسباب صحابہ کی عزت و حرمت پہ قربان۔ کوئی مجھے کہے استاد جی میں آپ کا نوکر، اور اگلا کہے، ایک اور کہے، وہ کہے استاد جی میں تو آپ کے نوکروں کا بھی نوکر۔ بھئی ہم اللہ کے دین کے نوکر، نبی کے نوکر، نبی کے نوکروں کو بھی نوکر، تو یہ کتنی بڑی شان ہے، یہ کتنا بڑا مقام ہے۔ والذین تبوؤا الدار، اب یہ دوسرے لوگ ہیں، وہ تھے جو مکے سے آئے، اب یہ دوسرے ایک اور گروہ ہے جس کی تعریف اللہ کر رہے ہیں۔ والذین تبوؤا الدار، وہ لوگ جنہوں نے اپنے گھروں کو چنا، والایمان، ایمان، من قبلہم، ان کے آنے سے بھی پہلے، جنہوں نے ان آنے والوں کو اپنے گھروں میں ٹھکانہ دیا، ایمان کو چنا، من قبلہم، ان سے بھی پہلے، یحبون من ہاجر الیہم، جو آنے والے ہجرت کر کے آنے والے تھے، یہ ان ہجرت کرنے والوں کے ساتھ محبت بھی کر رہے تھے، ولا یجدون فی صدورہم حاجتا، سبحان اللہ، صحابہ کے درمیان اختلافات اور تنازعات کو بیان کرنے والے درندوں، قرآن کہتا ہے ولا یجدون فی صدورہم حاجتا مما اوتوا، ان کو اللہ نے جس حال میں رکھا کبھی ان کے سینوں میں اس کا ذرہ برابر بھی کوئی غم نہیں آیا، یہ اللہ کی عطا پر راضی تھے۔ خدا نے کلمہ پڑھتے وقت 40,000 درہم کا مالک بنایا، دنیا سے جاتے وقت ٹاٹ کا لباس پہنایا، ابو بکر راضی ہو؟ سبحان اللہ۔ تو کہنے لگے میں اس وقت بھی راضی تھا تو اب بھی اپنے رب کے فیصلے پہ راضی ہوں۔ ان کے دلوں میں کوئی بات نہیں، ولا یجدون فی صدورہم حاجتا مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ اور یہ مدینہ کے جو انصار تھے، ان کو ذاتی ضرورت تھی، اپنی مکان ان کی ضرورت تھی، روٹی ان کی ضرورت تھی، برتن ان کو ضرورت تھے، بستر ان کو ضرورت تھے، انہوں نے اپنی ضرورتوں کو قربان کر کے سارا کچھ جو بھی تھا اللہ کے نبی کے کہنے پر ان میں برابر تقسیم کر دیا، بلکہ بعضوں نے تو اپنے سے بھی زیادہ ان کو دیا۔ یا اللہ، وہ آنے والے سچے تھے، سچی نیت سے آئے تھے،
اور انہوں نے جو قربان کیا ان کا کیا معاملہ ہے؟ رب نے فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ سارے کامیاب ہو گئے، یہ سارے کامیاب ہو گئے۔ تو میرے نبی کے سارے صحابہ کامیاب ہیں، کہو سارے صحابہ، میرے نبی کے سارے صحابہ سچے ہیں، میرے نبی کے سارے صحابہ اللہ کی تقدیر پہ خوش ہیں، میرے نبی کے سارے صحابہ پر اللہ بھی خوش ہیں، اور ہم صحابہ کے غلام ہیں۔ اور صحابہ کا امام، صحابہ میں سے صحابہ کا جو امام ہے، اسے امام اگر میں نے بنایا ہوتا پھر میرے ساتھ کہتے جی آپ کا انتخاب درست نہیں، اسے امام اس نے بنایا جس کے متعلق رب فرماتے ہیں وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، وہ نبی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا۔ امامت پہ کسی کو کھڑانا ہو، کسی کو سپہ سالار بنانا ہو، کسی کے ساتھ کوئی اور عمل کرنا ہو، میرا پیغمبر جو کرتا ہے اللہ کی اجازت سے کرتا ہے، اللہ کی اجازت سے فرماتے ہیں نبی۔ اور حضرت ابو بکر کو یہ مقام و منصب بھی اللہ کے نبی نے جو عطا فرمایا اللہ کی تائید سے عطا فرمایا۔ ایک حدیث پاک آخری، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آنا کا معنی میں، و ابو بکر اور ابو بکر، و عمر اور حضرت عمر، خلقنا پیدا کیے گئے، من تربت واحدۃ ایک ہی مٹی سے، میں بھی، سبحان اللہ، میں بھی، میرا ابو بکر بھی اور میرا عمر بھی، ہم تینوں ایک مٹی سے پیدا کیے گئے، وَنُدْفَنُ بِهَا، ایک ہی مٹی میں دفن کیے جائیں گے۔ یہ حدیث اگر لفظوں میں ہوتی تو پھر بھی ہم مان لیتے چونکہ میرے محمد کا فرمان ہے، اور اگر آنکھوں سے نظر آ رہا ہو، یہ تو حق الیقین ہے۔ یقین کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ یقین کا ایک درجہ ہوتا ہے بات کو سن کے ماننا، اس کو کہتے ہیں علم الیقین۔ میں اس کی مثال یوں دیا کرتا ہوں، میں آیا، میں نے آپ کو آ کے بتایا جی خدا نہ خواستہ راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا پڑا تھا، اب میں نے آنکھوں سے دیکھا، آپ نے سنا، میرا دیکھنا عین الیقین ہے، آپ کا سننا علم الیقین ہے۔ عین الیقین کا درجہ اوپر ہے اور علم الیقین کا درجہ کم ہے۔ خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ میرا ہی ہوا اور میں آیا تو میں نے پٹیاں وٹیاں باندھ رکھی تھیں، تو یہ حق الیقین ہے، اس کا درجہ اور بھی اوپر ہے۔ ایمانداری سے بتائیں، میرے پیغمبر کی یہ حدیث علم الیقین میں آئے کہ نبی فرمائے میں اور عمر ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے، ایک ہی، میں ابو بکر اور عمر ہم تینوں ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے، ایک ہی میں دفن ہوں گے۔ ہم نے یہ سن لینا تھا تو ہمارا تو ایمان ہے کہ میرے نبی نے جو فرمایا سچ فرمایا، ہم تو علم الیقین کو بھی مان لیتے، عین الیقین کو ہم مان لیتے، ہم عین الیقین کو بھی مانتے۔ ہمیں کوئی بتائے دے جی یہ قبور جو ہیں یہ ان شخصیات مقدسہ کی ہیں، یہ وہ جنت کا ٹکڑا ہے، ہم نے دیکھا، ہم نے مان لیا، آؤ حق الیقین دیکھو، میرا ابو بکر ساتھ ہے، میرا عمر ساتھ ہے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں مجھے لے جانا، میں مر جاؤں تو میری میت کو اٹھا کر لے جانا، اگر اندر سے آواز آئے تو دفن کر دینا، اور اگر مجھے اجازت نہ ملے تو عام قبرستان میں رکھ دینا۔ مسلمانوں اتنی متواتر روایت ہے، اتنی متواتر بات ہے جسے 1400 سال سے امت بیان کر رہی ہے۔ جیسے ہی 4 پائیے پہ میرے ابو بکر کا جنازہ وہاں پہنچا، دروازہ کھل گیا۔ لوگ کہتے ہیں نہیں کھلا کرتا، جو اسباب اور مادیت کے پروردہ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں کھلا کرتا، میں تو کہتا ہوں کھلا۔ جنت کے دروازے بھی ابو بکر کی وجہ سے کھلیں گے، اور یہ بھی کھلا، اور آواز آئی یوصل الحبیب الی الحبیب، اس دوست کو دوست کے پہلو میں سلا دو، اس دوست کو دوست کے پہلو میں سلا دو۔ اگر کہا ہوتا نا کہ ابو بکر کو میرے پہلو میں سلا دو پھر بھی ٹھیک تھا، کہا ہوتا صدیق کو میرے پہلو میں سلا دو پھر بھی ٹھیک تھا، نبی فرماتے کیا ہیں دوست کو دوست کے پہلو میں سلا دو۔ ایسی محبت، ایسی محبت۔ اور پتہ ہے حبیب کس کو کہتے ہیں؟ دوست کے لیے رفیق بھی ہے ایک لفظ، دوست کے لیے ایک لفظ خلیل بھی ہے، دوست کے لیے ایک لفظ حبیب بھی ہے۔
رفیق اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ تھوڑی دیر ہم نے سفر کیا، ایک دفتر میں کام کیا، مہینہ رہے، 2 رہے، 6 رہے، گھنٹہ رہے، چھوڑ دیا، یہ رفیق ہے۔ حبیب خلیل اس کو کہتے ہیں جو دوستی رکھے اور سب کچھ قربان کر دے۔ آپ میں سے کوئی مجھے کہے کہ استاد جی میرے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھو، میں کہوں اچھا جو تعلق رکھنا ہے تو پھر تجھے میرے کہنے پہ اٹھنا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا، جیسے میں کہوں گا ویسے تو کرے گا۔ جی میں حاضر ہوں، یہ قربانی دے، میں حاضر ہوں، پیسہ دے، میں حاضر ہوں، وطن سے بے وطن ہو، جی میں حاضر ہوں، اسے خلیل کہتے ہیں۔ حبیب اس کو کہتے ہیں کہ یار مہربانی کر، جو لینا ہے لے لے، مجھ سے یاری نہ توڑ، جو لینا ہے لے لے، مجھ سے یاری نہ توڑ۔ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں اور میرا محمد اللہ کا حبیب ہے، اور اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے بارے کیا فرمایا؟ یوصل الحبیب الی الحبیب، اس دوست کو لے آؤ، میں اس کے لیے بستر جنت کا بچھائے بیٹھا ہوں۔ اللہ ہمیں صحابہ سے محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا